السلام علیکم سر، میرا نام راول رام ہے اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب غلط نہیں ہے، اس میں غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں۔ زنا حرام ہے ہمارے مذہب میں، شراب نوشی حرام ہے، زنا حرام ہے، مطلب کہ جیسے بھی غلط کام سارے غلط اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں، اور یہی اسلام میں بھی ہیں۔ یہ دونوں جو ہے نا مطلب کہ کامن ہے ان میں، تو اچھی باتیں دونوں طرف ہیں، اور صرف اس بنیاد پر ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا کہ ہم صرف کلمہ نہیں پڑھتے، ادروائز ہم لوگوں میں بھی وہی چیزیں ہیں، صرف عبادت کا طریقہ اور ہے۔ باقی بس اس بھائی پہ صاحب سوال آپ میں بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ راول رام۔ راول رام۔ جی جی راول رام نے ایک اچھا سوال پوچھا۔ جی اس نے کہا کہ ان کی مذہب کتاب میں بھی زنا حرام ہے، بالکل صحیح فرماتے۔ ان کے مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے، بالکل صحیح فرماتے۔ آپ نے اگر میری تقریر سنے ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، آپ نے سنے وہ تقریر کو؟ جی جی اچھا، وہ تقریر میں لکھا ہے ہندو مذہب میں دو قسم کے کتابیں ہیں، ایک شروتی اور ایک اسمرتی۔ شروتی مطلب وہ کتاب جو بھگوان کی طرف سے آتی، بھگوان کی طرف سے۔ اسمرتی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے۔ شروتی میں آتا ہے وید اینڈ اپنشد، اسمرتی میں آتا ہے مہا بھارت، رامائن، بھگوت گیتا، منوسمرتی ایٹسٹرا۔ آپ اگر پڑھیں گے آپ کے چھندوگیہ اپنشد جو شروتی ہے، چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1، ناکسیہ کسیجہ، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ بالکل آپ کے کتاب میں لکھا ہے سویتا سویتا اپنشد چیپٹر نمبر 6 شلوک نمبر 9، ناکسیہ کسیج جنیتا نہ پدیپا، ناکسیہ کسیج جنیتا نہ چدیپا، مطلب اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بچے ہے۔ صحیح، لکھا ہے سویتا سویتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19، نہ تسر پرتما استی۔ پرتما کے معنی ہوتی ہے سنسکرت میں عکس، پکچر، فوٹو، اسٹیچو، آئیڈل، پینٹنگ۔ ناتس پرتما استی، اس بھگوان کی کوئی عکس نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی فوٹو نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں۔ یہ لکھا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 3 میں بھی، ناتس پرتما استی۔ تو آپ اگر بھگوان کو مانتے ہیں اور بھگوان کی مورتی بناتے ہیں تو غلط ہے۔ آپ کے کتاب کے حساب سے قرآن مجید کو بازو رکھو، حدیث کو بازو رکھو۔ آپ مورتی پوجا میں مانتے ہیں بھائی صاحب؟ سر میں صرف کرشن بھگوان کی مورتی پہ مانتا ہوں، ادروائز دیوتا ہیں وہ مطلب ان پہ سجدہ نہیں کر سکتے، اچھا۔ صرف کرشن بھگوان کو سجدہ کر سکتے، اس کی مورتی بھی جائز ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ کرشن بھگوان کی مورتی جائز ہے؟ کدھر لکھا ہے؟ کہ وہ سر بتائیے۔ میرے حساب سے وہ خدا ہے ہمارا، اس لیے برابر ہمارے حساب سے میں بھی اللہ میں مانتا ہوں، لیکن اللہ کی مورتی نہیں بنا سکے وہی اللہ میں مانتا ہوں۔ اگر اللہ کی مورتی بنا سکے تو وہ اللہ ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر۔ بھائی ہمارے غیر مسلمان بھائی مجھ سے سوال پوچھ رہے، تکبیر اچھی بات ہے لیکن ابھی سوال جواب ہو رہا ہے، تو میری درخواست ہے کہ جب غیر مسلمان بھائی پوچھتے تو انہیں ڈرنے لگنا چاہیے، انہیں لگنا چاہیے کہ آپس میں ہم بھائی چارہ ہے، صحیح، ان کو ڈرنے لگنا چاہیے، ڈرتے نہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ ایسا مت کرو کہ وہ ڈر جائے، نہیں برابر نہ؟ تو آپ ڈریے مت بھائی صاحب، یہ خالی تکبیر کہہ رہے۔ نہیں سر، تو ہمارے حساب سے جی جی جس کی مورتی بنا سکے وہ اللہ ہی نہیں، اور یہ وید میں بھی لکھا ہے۔ آپ اسکون میں مانتے ہیں؟ سر وہ تصور ہے، وہ نہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس میں خدا نہیں ہے، وہ ایک تصور ہے۔ ہاں، ہمارے اس میں خدا کا تصور کرتے مورتی بنائے تو غلط ہے۔ تو یہی میں کہتا ہوں، آپ اپنی کتاب کا عمل نہیں کر رہے، آپ اپنی کتاب کا صحیح عمل کریں گے تو آپ بھی جنت میں جائیں گے۔ صحیح بات ہے، بالکل۔
تو قرآن میں نہیں کیا کرتے نا ہم سنیے، اپنا مذہب پہ سنیے، سنیے، مطلب فالو نہیں کرتے سنیے، صحیح طریقے سنیے، سے. جی جی میرا فارمولا بہت ایزی ہے. صحیح. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. صحیح. اپن آج مانے جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، کم از کم اس پہ تو عمل کرے. میرا فارمولا یونیورسل ہے، پورا بھائی چارہ ہے. میں کہتا ہوں بھائی بائبل کو لے کے آؤ، وید کو لے کے آؤ، قرآن کو لے کے آؤ. وید کافی بڑی ہے، جی جی. بائبل قرآن سے 3 گنا بڑا ہے. ہم آج وعدہ کرے کہ جو یکساں ہے کم از کم اس پہ تو عمل کرے. جو یکساں نہیں اس کو سائڈ پہ رکھیں گے، کل بحث کریں گے. جو یکساں اس پہ تو عمل کرے. بائبل میں لکھا ہے، وید میں لکھا ہے خدا ہے کہ خدا کا عکس نہیں. اگر آپ خدا کا عکس بناتے تو آپ وید کے خلاف جاتے. صرف کرشن کا بناؤ تو بھی غلط ہے. سر وہ بھگوت گیتا میں لکھا ہے اس لیے. آپ بھگوت گیتا اسمرتی ہے، بھگوت گیتا مہا بھارت کا حصہ ہے، صحیح کیا نہیں؟ صحیح. تو مہا بھارت ایک اسمرتی ہے، اسمرتی شروتی کے خلاف نہیں جا سکتی ہے. اگر اسمرتی اور شروتی میں ٹکراؤ ہے تو ہم شروتی کو مانیں گے، اسمرتی کو نہیں. وید اور اپنشد سب سے اوپر ہے. صحیح. تو آپ کا ایک پی ایچ ڈی ٹیچر ہے، وہ کچھ کہتا ہے، اور ایک بیچلر ہے. آپ پی ایچ ڈی والے استاد کو مانیں گے یا جو بیچلر کے ڈگری والے استاد کو مانیں گے؟ کس کو مانیں گے؟ کون سے استاد کو مانیں گے؟ پی ایچ ڈی. سر پی ایچ ڈی. تو آپ کا پی ایچ ڈی وید ہے. صحیح. تو اگر آپ مورتی پوجا چھوڑ دیں گے اور آپ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ کے کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اور آپ وید پڑھیں گے اور پرانا پڑھیں گے، اس کے اندر کئی جگہ پہ لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ اگر کل کی پرانا پڑھیں گے، بھوشیہ پرانا بھی ہے، کل کی پرانا ہے، اور آپ میری تقریر سنیں گے. ایک تقریر ہے میری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف میں چھوٹی پوائنٹ کہوں گا. صحیح. آپ اگر کل کی پرانا پڑھیں گے، چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 5 7 11 15 17، اس میں لکھا ہے کیا؟ ایک اوتار آئیں گے، آخری اوتار آئیں گے، جس کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب بھگوان، جی جی. یاس مطلب اس کا بندہ، اس کا سرونٹ. عربی میں ترجمہ کریں گے تو عبداللہ ہوتا ہے. آخری پیغمبر آئیں گے جس کا والد کے نام عبداللہ ہے، اس کے ماں کا نام ہے سمتی. سمتی سنسکرت میں مطلب امن، شانتی. عربی میں کہیں گے آمنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا آمنہ. وہ پیدا ہوں گے ایک امن شہر میں، مکہ. اس شہر کے گروہ کے لیڈر کے قبیلے میں پیدا ہوں گے، قریش کے قبیلے میں. اس کے 4 قریب دوست ہوں گے. ذکر ہو رہا ہے خلفاء راشدین کا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بہت لمبا ہے، 2 گھنٹے کی تقریر دے سکتا ہوں میں. صحیح. تو اگر آپ اپنی کتاب میں مانتے، آپ کو ماننا پڑے گا کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سر میں پڑھی نہیں ہے، میں بھی بس ایسے مطلب کوئی صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہے، اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے. اس میں نہیں پڑھا تو غلطی کس کی؟ میری یا میری غلطی ہے، میں مان رہا ہوں. تو اور آپ ہمارے میری- ایسے تو کروڑوں آپ- لوگ ہیں جو نہیں فالو کرتے ہمارے مذہب کو، اسی لیے ہندوستان میں جب میری تقریر ہوتی ہے جی جی تو ہندو کا مجمع اس سے بڑا ہوتا ہے. بالکل دیکھا ہے. 5 لاکھ 10 لاکھ 25% 20% غیر مسلم ہوتے، 20% ہندو ہوتے. تو 10 لاکھ کا 20% کتنا ہوا؟ 2 لاکھ. یہ 2 لاکھ کا تو مجمع نہیں نا، کیونکہ ہندوستانی مجھ سے محبت کرتے ہیں جی اور غیر مسلم بھی محبت کرتے ہیں. بالکل. وہ پالیٹیشین ہے، جو پرابلم ہوتا ہے ان کو ووٹ بینک کا پرابلم ہے. ارے ہم لوگ تو ہار جائیں گے ابھی. ہندو جب میری تقریر سنتے کہتے کہ 2 گھنٹے میں ہم نے وہ سیکھا جو ہم نے 40 سال ہمیں پتا نہیں تھا. صحیح. ابھی جو میں حوالہ دیا، ریفرنس کے ساتھ آپ کی کتاب کا حوالہ دیا،
تو آپ اگر سچے ہندو ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایک بھگوان ہے. اس بھگوان کی مورتی نہیں ہے, اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ اپنے کتاب پہ عمل کریں گے, جی کروں. اور جو چیز یکساں ہے کم از کم اس پہ تو عمل کرو. جو ٹکراؤ ہے وہ بعد میں جانتا ہوں, میں نے تقریر کی ہے, اس میں لکھا ہے کہ ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے شراب پینا حرام ہے, قرآن میں لکھا ہے. صحیح. آپ کی مذہبی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. صحیح. اور آپ کی کتاب قرآن سے سخت ہے, اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ سور کا گوشت بیچیں گے تو الٹے پیر اور الٹے ہاتھ کاٹنا چاہیے. یہ کدھر حدیث میں نہیں لکھا ہے, نہ قرآن میں لکھا ہے. آپ کی مذہبی کتاب منوسمرتی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ الٹے ہاتھ اور الٹے پیر کاٹو اگر وہ سور کا گوشت بیچتا ہے تو. صحیح. تو اگر آپ صحیح ہندو ہے, آپ کی مذہبی کتاب پڑھو. آپ کی مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور آخری پیغام دیں گے. آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آخری پیغام ہے قرآن مجید. صحیح. تو اگر آپ سچے ہندو ہیں تو آپ کو قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا پڑے گا. آپ دیکھیں گے ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو اسلام قبول کیے. اللہ ہدایت دیا, میرے وجہ سے نے اللہ نے انہیں ہدایت دیا کہ میرے تقریر کے بعد کئی لوگ چاہے مجمع میں چاہے گھر پہ اللہ انہیں ہدایت دے رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سر میں نے ابھی دیکھنا ہے, جا کے پڑھنی ہے کتاب, اگر اس میں ہے تو ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرا ویڈیو کا سیٹ جی. ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت دیکھیے, جی. اور اس کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھیے. اگر آپ کو یقین آتا ہے تو حق ہے, تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ حق کا پیغام کو ایکسیپٹ کرو, اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے راہ نجات بنیں گی انشاءاللہ.